نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ما کان اللہ کے لیے یہ بات مناسب نہیں لیذر المؤمنین کہ وہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے علی ما انتم علیہ جس حالت پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ وہ ممتاز کر دے پاکیزہ سے ناپاک کو، یہاں تک کہ وہ یمیزہ یعنی ممتاز کر دے، جدا کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ وما کان اللہ اور اللہ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ وہ تمہیں براہ راست غیب کی خبریں بتانا شروع کر دے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان رکھو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں سے جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ وہ یہ مت گمان کریں ہوا خیر لہم کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے فضل سے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں وہ یہ مت خیال کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ جس مال میں وہ بخل کرتے رہے قیامت کے دن ان کے لیے طوق بنا دیا جائے گا۔ جس مال میں وہ بخل کرتے رہے قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے طوق بنا دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان کی وراثت یہ اللہ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نافرمان اور دشمنوں کو مالی آسودگی، مالی فراوانی عطا فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت عطا فرماتے ہیں تاکہ اس مہلت میں وہ اس گناہ میں اتنے آگے چلے جائیں، اتنے آگے بڑھ جائیں کہ وہ واپس ان کو آنا یاد ہی نہ رہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ ہی نہ سکیں، اور پھر ان کے سارے اعمال کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ آخرت میں برابر فرمائے۔ اور معزز سامعین، دوسری طرف اگر احد کے موقع پر مسلمانوں کو پریشانی آئی ہے، مسلمانوں پر ایک وقتی مصیبت آئی ہے، ایک زخم لگا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مصیبت اللہ کی ناراضگی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ بہت سی تکوینی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ زخم اس لیے دیا، یہ ظاہری اور عارضی جو ہزیمت تھی وہ اس لیے عطا فرمائی کہ مسلمان اور کافر یہ منافق یہ کیا ہو جائیں، یہ جدا ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی تھیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس ایک اشکال کو جو ہے وہ دور فرمانا چاہتے ہیں جو عمومی طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو
احد کے اندر یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تو کہیں جو ہے وہ اس شکست کی وجہ یہ تو نہیں کہ اللہ ان سے ناراض تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے. وقتی جو مصیبت ہوتی ہے، پریشانی، یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے. بیمار کوئی بھی پڑ سکتا ہے، غم کسی کو بھی آ سکتا ہے، پریشانی کسی کو بھی آ سکتی ہے. تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. بات سمجھیں نا جی. تو اگر وقتی طور پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اللہ نے اس کی ایک تکوینی یہاں پہ حکمت بیان فرمائی، اور وہ کیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی، اللہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ ایمان والوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ انہی کے اندر جو ہے وہ منافق بھی دندناتے پھریں اور ایمان والے بھی پھرتے رہیں، کہ ایمان والے اور منافق یہ دونوں مل جل کر رہیں اور ان میں کوئی فرق ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے ان کو اللہ ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو الگ کرنا تھا اور منافقین کو الگ کرنا تھا، تاکہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے، ایمان میں مخلص کون ہے اور ایمان کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مارنے والا کون ہے، کھوٹ کس کے سینے میں ہے. اور معزز سامعین، جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ اور لشکر لے کر مدینہ سے نکلے، حالانکہ احد مدینہ کے اندر ہی ہے، تو 300 تو وہیں سے ہٹ گئے، اور پھر کچھ کا جو ہے وہ اظہار وہ میدان احد کے اندر جا کے ہو گیا. بات سمجھے نا جی. تو گویا کہ ایمان والے اور نفاق والے یہ دونوں کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، ممتاز ہو گئے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کے تو علم میں ہے ہر بات کہ کون جو ہے وہ ایمان خالص اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھا ہے اور کون نفاق کو پال رہا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھی تو یہ چیز بتلا سکتے تھے. اس کے لیے ایک جنگ کا ہونا اور پھر وہاں پہ خون خرابہ ہونا اور پھر جو اتنی شہادتوں کا ہو جانا اور ہزیمت کا سامنا کرنا جو ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک آسان طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا کہ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہ منافق ہیں. اس کے ذریعے سے بھی تو یہ امتیاز ہو سکتا تھا، اس کے ذریعے سے بھی ایمان والے اور نفاق والے یہ ممتاز ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسان طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ اس کے لیے جنگ ہی کیوں جو ہے وہ ہوئی ہے. تو معزز سامعین، اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ ہر کسی کو غیب کی خبریں بتاتا پھرے. بات سمجھے نا جی. اور اس میں ایک تکوینی حکمت یہ بھی ہے معزز سامعین کہ اگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتے کہ اے میرے پیغمبر یہ آدمی جو ہیں یہ منافق ہیں، فلاں فلاں جو ہے وہ بندہ یہ کیا ہے، یہ منافق ہے، تو عین ممکن تھا کہ جن کے بارے میں نفاق کا اعلان کیا جاتا وہ وہاں پہ جو ہے وہ شور مچا دیتے کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں، وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم تو منافق نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو نفاق کا الزام ہم پہ کیوں دھرا جا رہا ہے؟ عین ممکن تھا کہ وہ اس چیز کا شور شرابہ ڈال دیتے. اب جب جنگ ہوئی ہے تو ان کے عمل سے خود بخود ظاہر ہو گیا کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے. بات سمجھے نا جی. تو گویا کہ عملی طور پہ انہوں نے خود جو ہے وہ اس بات کو جو ہے ظاہر کر دیا، ایمان جو ہے وہ کس کے سینے میں ہے اور نفاق کس کے سینے میں پل بڑھ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں سے براہ راست ہر کسی کو مطلع اور آگاہ کرتا پھرے. اور فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں مطلع فرما دیتے ہیں.
جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں اللہ نے بتائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہاں بتائی بھی ہیں، اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں بتانا چاہتے تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نہیں بتائیں۔ تو بہرحال معزز سامعین، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہارا کام کیا ہے، امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر بس ایمان رکھے، جو اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر جو ہے وہ شکر ادا کرے، اور جو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے، اللہ پر توکل کرے اور اپنے عمل کو مضبوط رکھے، اپنا عقیدہ درست رکھے، اللہ پر یقین کامل رکھے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اب امت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وحی کیوں نہیں اتاری، اللہ نے ایسے کیوں نہیں آگاہ کر دیا، اللہ نے ایسے مطلع کیوں نہیں کر دیا، تو ایسے اعتراض ذات الہی پر یہ مناسب، بندہ اپنے خالق پر کوئی اعتراض اور اشکال، اس کو یہ جو ہے وہ حیثیت ہی حاصل نہیں ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے بارے میں جو ہے وہ اعتراضات یا جو ہے وہ سوالات کرے۔ بات سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر کیا کرو، ایمان رکھو، تمہارا کام اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان رکھو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، پہلا تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر خشیت الہی، خوف الہی تمہارے دلوں کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھو گے اور اللہ کی ذات پر تقوی رکھو گے، اللہ سے ہی ڈرتے رہو گے، فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے ہاں تیار ہے۔ اور یہ اجر کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا ہے۔ یہ اجر کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ اجر کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے۔ یہ اجر کیا ہے؟ جس کی صورت اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں پیدا فرما رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے شمار نعمتیں انسان کی منتظر ہیں۔ یہ وہ اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع، فرما بردار، متقی ایمان والے کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا اس کے بعد کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس مال میں سے جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے سے ان کو عطا کر رکھا ہے، اس میں بخل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کے پاس جتنا بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اب اس میں سے جو بخل کرتے ہیں تو وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ مال کو بچا کر جو انہوں نے رکھا تو یہ مال ان کے خیر کے کاموں میں کام آ سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے ایک شر ہے۔ یہ ان کے لیے جو مال ہے یہ کوئی اچھا مال نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری دولت ہے جو انہوں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی۔ اور معزز سامعین، یاد رکھیے کہ جہاد، اس میں جہاں جان کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں لوگوں کو اپنی ذاتی حاضری لگوانا ہوتی ہے، تو وہیں پر جہاد بغیر مال کے بھی ممکن ہے، بغیر مال کے بھی ممکن نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے اعلان فرمایا اور اعلان فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی ذات کو بھی پیش کیا کرتے تھے، اور اپنی مال کو بھی، اپنے اموال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اور اس میں بخل سے کام لینا بھی نہیں چاہیے۔ جب جب انسان کو موقع ملے اور جہاں جہاں موقع ملے بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، بلا حساب و کتاب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ مت سمجھنا چاہیے کہ اگر میں مال دوں گا، خرچ کروں گا تو پھر جو ہے وہ میں کہیں فقر کا شکار نہ ہو جاؤں، میں تنگ دستی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج تک کسی فیاض اور سخی کو کسی نے بھوکا مرتے نہیں دیکھا، یعنی جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو وسیع اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انفق لتنفق، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ وہ ذات بھی تم پر خرچ کرے۔
تو جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے پر جو ہے اپنا مال نازل فرماتے ہیں، اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو بخل ہے، یہ بخل بہت بڑی بیماری ہے۔ نسائی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ کسی بھی بندے مومن کے دل کے اندر بخل اور ایمان ایک وقت میں دونوں جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ایمان ہوگا یا بخل ہوگا، یعنی ایمان اور بخل یہ دونوں ضدیں ہیں، یہ ایک وقت میں کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بخیل آدمی جو ہوتا ہے معزز سامعین، وہ مال کا حریص ہوتا ہے، اور یہ ایسا حرص ہوتا ہے جو اس کو صدقات و خیرات سے تو روکتا ہی ہے، یہ جو مالی فرائض ہیں اس سے بھی، اس کی ادائیگی سے بھی انسان کو روک لیتا ہے۔ یعنی بخیل آدمی نہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ وہ عشر ادا کرے گا حالانکہ عشر کیا ہے، وہ فرض ہے، صدقات الفطر ادا نہیں کرے گا حالانکہ وہ واجبین جو ہے وہ عبادات ہیں۔ تو بخیل آدمی فرائض و واجبات سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مال ہے جو کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مال کل قیامت کے دن جو ہے اس کو پگھلا دیا جائے گا، کندن بنا کے پگھلا کر پھر گرم جو ہے وہ مال کر کے اس کا چہرہ، پیشانی اور اس کی جو ہے وہ پیٹھ اور اس کی جو ہے وہ پسلیاں، اللہ تعالیٰ اس مال سے چہرے کو، پسلیوں کو اور پیٹھ کو داغیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی محبت میں جو ہے وہ جمع کیا کرتے تھے۔ اور سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت ہے ایسے مالداروں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر بار بار اس کی محبت میں اس کو بار بار گنتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کل قیامت کے دن ان کو بچا لے گا۔ فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ التکاثر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، اتنی مال کی محبت شدید ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے حتیٰ زرتم المقابر، کہ یہ اسی محبت، مال کی محبت میں زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اسی محبت میں یہ قبروں میں جا پہنچیں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے معزز سامعین، مال کی بے جا محبت یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، یہ انسان کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی بے برکتی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر تو دائمی عذاب کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے بخل انسان کے دل میں، اور بخل کا واحد علاج جو ہے وہ سخاوت ہے۔ بخل ایک جو ہے وہ باطنی بیماری کا نام ہے۔ جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں نا، انسان کو بخار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ کئی بیماریاں ہیں، یرکان ہے، شوگر ہے اور ہیپاٹائٹس ہے، یہ ساری ظاہری بیماریاں ہیں۔ اسی طرح کچھ باطنی اور روحانی بیماریاں بھی ہیں، اور باطنی اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بخل بھی ہے۔ اور جس طرح ظاہری بیماریوں کے کچھ معالج ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس کے نسخے ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے، اسی طرح معزز سامعین باطنی بیماریوں کے بھی علاج ہیں، ان کے لیے بھی کچھ دوائیں جو ہے وہ قرآن و سنت نے تجویز کی ہیں، انہی میں سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اگر استعمال کیا جائے گا اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور بخل کی بیماری کا جو علاج قرآن و سنت نے تجویز کیا ہے وہ سخاوت اور فیاضی ہے۔ جب تک سخاوت اور فیاضی نہیں کی جائے گی تب تک انسان کے سینے اور دل سے بخل نکل نہیں سکتا، یہ روحانی بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اپنے بخل کا علاج ذکر کے ذریعے سے کر لوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے بخل کا علاج نمازوں کے ذریعے سے کر لوں، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے بخل کا علاج تلاوت کے ذریعے سے کر لوں۔ اب ذکر کے اپنے فضائل ہیں، اس سے جو ہے وہ روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز کے اپنے فضائل ہیں، اس سے بھی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، تلاوت کے اپنے فضائل ہیں، اس سے بھی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، لیکن بخل کا علاج ان عبادات کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اور بخل کا علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے سخاوت اور فیاضی۔
اللہ کے راستے میں مال دیا جائے. جب انسان اللہ کے راستے میں دے گا بخل کا خود بخود علاج ہوتا چلا جائے گا. اس لیے معزز سامعین اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا جی, بخل کو جو ہے وہ سخاوت اور فیاضی کے ذریعے سے دور کرو گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اور یہ مال کی محبت یہ بہت جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, وہ لوگ یہ گمان مت کریں, يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ, جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں, مِن فَضْلِهِ, وہ مال جو اللہ نے خاص اپنے فضل کے ذریعے سے تمہیں دے رکھا ہے, ہوا خیر لہم, وہ یہ مت خیال کریں کہ یہ بخل کے ذریعے سے جو مال انہوں نے بچا لیا یہ مال ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا بل ہوا شر لہم, بلکہ جو مال انہوں نے بچایا ہے, سنبھال کے رکھا ہے, گن کے جوڑ کے رکھا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے شر ہے. یہ ان کے لیے کیا ہے, یہ کوئی خیر کا ذریعہ نہیں بلکہ شر کا ذریعہ ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یا تو اس شر کا اظہار دنیا میں ہو جائے گا, اگر اس شر کا اظہار دنیا میں نہ ہوا تو فرمایا آخرت کے اندر تو ضرور ہوگا. اور وہ کس صورت میں, ذرا دیکھیے, فرمایا سَيُطَوَّقُونَ, یہ توق بنا دیا جائے گا, مَا بَخِلُوا بِهِ, وہ مال جس کے اندر جو ہے وہ بخل سے کام لیا گیا ہوگا. کب, یوم القیامتی, قیامت کے دن. قیامت کے دن اسی مال کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور معزز سامعین جو ہے وہ کل قیامت کے دن جب جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو وہ سزا بھی دائمی سزا ہوگی اور وہ ذلت بھی دائمی ذلت ہوگی. اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ذلت سے بھی بچانا ہے, ان عذابوں سے بھی بچانا ہے, اللہ کی اس ناراضگی سے بھی بچانا ہے, اور بخل کا بھی علاج کرنا ہے. اور ان تمام چیزوں کا علاج کس چیز میں ہے, سخاوت اور فیاضی میں ہے. اور معزز سامعین اللہ کے وعدے بھی تو بہت ہیں. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں کتنے روپوں کا ثواب دیتا ہوں, 10 کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. اور فرمایا ایک جگہ پہ کہ ایسا مال جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے, یا ایسی نیکی جو اخلاص سے کی جاتی ہے, اللہ اس کے بدلے میں 70 کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ 700 گنا اس کو جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بھی فرمایا یضاعف لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی دگنا عطا فرماتے ہیں. اور دوسری موقع پہ ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اجر و ثواب یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. بات سمجھے نا جی. اور پھر جیسے جیسے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے اللہ باقی مال کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں, اللہ جو ہے وہ اسباب کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے معزز سامعین جو ہے کبھی بھی مال کے جو ہے وہ کم ہونے کا خوف یا فقر کا خوف, تنگ دستی کا خوف, ان تمام خوفوں کو دل میں بٹھا کر ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اجر و ثواب اور فضل سے اپنے آپ کو محروم کر لیں. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کی وراثت یہ کس کی ہے, اللہ. جب یہ سب اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں دینے والے کو اللہ عطا نہیں فرمائیں گے. اسی لیے اللہ نے بعد میں یہ جملہ ارشاد فرمایا نا کہ میرے راستے میں خرچ کرو, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کا سارا مال یہ کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مال خرچ کریں اور اللہ کو پتہ نہ چلے. فرمایا کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والے ہیں, اور جب خبر رکھنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع بھی نہیں فرماتے, ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوٹا کر عطا فرمائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ مدینہ کے اندر جب قحط آیا تو ایک ان کا تجارتی قافلہ اس وقت مدینہ میں پہنچا, تو جتنے مدینہ کے تجار تھے وہ سارے کے سارے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ اے عثمان, ہم آپ کو اس مال کا دگنا پیسہ دیتے ہیں, آپ یہ ہمیں بیچ دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور تیسرے تاجر نے بولی لگا دی کہ میں 3 گنا دیتا ہوں, کسی نے بولی لگا دی میں 4 گنا دیتا ہوں. عثمان غنی ہر تاجر کی بولی کے بعد کہتے کہ نہیں, میرا جو ہے وہ سودا اس سے جو ہے وہ بڑھ کر ہو چکا ہے, اس سے زیادہ میں میرا سودا ہو چکا ہے. 10 گنا تک بولی لگی.
آپ بھی تاجر ہیں، دکانوں والے ہیں، اجناس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، مال لیتے ہیں، بیچتے ہیں، بات سمجھیں؟ اگر کوئی 10 گنا دے رہا ہو، آپ نے جو ہے وہ 1 لاکھ کا مال لیا، 10 لاکھ آپ کو اس کے بدلے میں کوئی دے رہا ہے، تو آپ رک جائیں گے؟ آپ تو فوراً، ہم جو ہے وہ فوراً بیچ دیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرا جو ہے وہ، میں اس سے بڑے تاجر کے ساتھ اپنا سودا کر چکا ہوں جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ اب جب 10 گنا انہوں نے لگایا تو اس کے بعد کہا عثمان اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے۔ اب ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا ایسا تاجر ہے کہ جس کا ہمیں علم بھی نہیں اور وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دینے پہ راضی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنا سودا اللہ کے ساتھ کر لیا ہے جو مجھے 70 گنا زیادہ اس سے دینا چاہتا ہے، اور پھر سارے کا سارا وہ مال اللہ کے راستے میں لوٹا دیا، غریبوں کے اندر، فقیروں کے اندر، بیواؤں میں، یتیموں، مساکین کے اندر، وہ سارے کا سارا تجارتی قافلہ لوٹا دیا۔ اب جب دیا تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی فقیر ہو گئے ہیں، خسارے کا شکار ہو گئے، مقروض ہو گئے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے آخر تک اسی طرح ان کو نوازا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کا دسترخوان ہمیشہ مدینہ کے اندر بچھا رہتا تھا، ہمیشہ لوگ آ کے وہاں پہ کھانا کھایا کرتے تھے، کبھی ان کا دسترخوان لپیٹا نہیں گیا، اور جب گئے ہیں تو کروڑوں جو ہے وہ اپنی اولادوں کے اندر نقد کی صورت میں چھوڑ کے گئے۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے کبھی آپ کو کوئی سخی، کبھی آپ کو کوئی فیاض اللہ کے راستے میں دینے والا وہ فقر کا شکار نظر، وہ تنگ دستی کا شکار نظر، ہمیشہ پریشان اور شکار وہی نظر آئیں گے جو معزز سامعین اپنے مال کو دبا دبا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔